اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سید حسنین شاہ صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین کی فصل اجماع پر اپنے اشکالات اور اپنے سوالات پیش کر دیے۔ سب سے پہلی بات یہ میں عرض کر دوں کہ مجھے جو باخبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شاہ صاحب کو خود طنز پسند نہیں ہے اور نہ ہی وہ سخت انداز کے خوگر ہیں اور نہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود شاہ صاحب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگوں پر نوک جھونک بھی کرتے رہے اور ان پر طنزیہ انداز میں باتیں بھی کرتے رہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ عرض کر دوں شاہ صاحب کے لیے کہ انہوں نے اپنے بے فائدہ لیکچر میں استدلالات باطلہ کی کارگزاریاں بھی دکھائی ہیں اور بعض مقامات پر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹ کا سہارا بھی لیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جیسے جیسے ویڈیو آگے چلے گی ہم آپ احباب کو ان کے جو جھوٹ ہے ان پر بھی مطلع کریں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں شاہ صاحب سے اور ان کے تمام ہم خیال لوگوں سے کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ہم نوالا اور ہم خیال لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ یہ مسئلہ تفضیل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قبر و حشر میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے باوجود آپ کی صبح و شام دن رات کی محنت یہی ہے کہ کسی طریقے سے مسئلہ افضلیت شیخین پر قدغن لگائی جائے۔ چوتھی بات یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ آپ نے جو جرت اور آپ کے ہم خیال لوگوں نے جو جرت سیدی اعلیٰ حضرت پر کی وہی جرأت آپ دیگر بزرگوں پر کر سکتے ہیں۔ مثلا حضور رئیس المجددین سیدنا و سندنا اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رحمہ اللہ اور ان کی کتابوں پر اس طرح کے اعتراضات، اشکالات اور بقول آپ کے مؤدبانہ سوالات آپ اٹھا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گولڑا شریف کے متعلقین و متوسلین نے اور بالخصوص گولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرات نے آپ کو آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ کو اعلیٰ حضرت تو ایک مظلوم مفکر ہے، ان پر تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں حسنین شاہ صاحب کے استدلالات باطلہ کی طرف۔ حسنین شاہ صاحب نے جو سب سے پہلا دعویٰ کیا وہ یہ کیا کہ اہل سنت کے واعظین اور مقررین، میرے ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، واعظین اور مقررین کے ہاں یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ خلافت اور افضلیت کے مابین تلازم ہے۔ اس پر حسنین شاہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ خلافت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، یعنی خلافت اور افضلیت کے مابین تلازم نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ثقیفہ بنو ساعدہ والی۔ ثقیفہ بنو ساعدہ والی حدیث پیش کر کے اس کے جو الفاظ انہوں نے محل استدلال ٹھہرائے وہ یہ ٹھہرائے کہ منا امیر و منکم امیر۔ جب صحابہ نے، انصار اور مہاجرین نے یہ کہا کہ منا امیر و منکم امیر، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ حدیث پڑھی آپ نے تو اس پر تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے، انصار بھی اور مہاجرین بھی، کہ ائمہ قریش میں سے ہوتے۔ یہاں پر ایک قابل غور بات ہے جو حسنین شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افضلیت پر حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی بنیاد صحابہ نے نہیں رکھی۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنیاد خلافت کی نسب پر رکھی گئی۔ شاہ صاحب میں آپ سے اور آپ کے حواریوں سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، اگرچہ میرا جو انداز ہے میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، آپ سے اس انداز سے بات کر رہا ہوں جو انداز آپ چاہتے ہیں اس انداز میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کروں گا، آپ نے یہ کہا کہ نسب پر خلافت کی بنیاد رکھی گئی، خلافت صدیق اکبر کی اس حدیث کے اس جز کے تحت،
مجھے یہ بتائیے کہ اگر نسب پر بنیاد رکھی گئی تو کیا صحابہ کرام کے اتنے بڑے گروہ میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا العیاذ باللہ کہ قریش میں سب سے اعلیٰ نسب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے؟ تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ میرا آپ پر سوال ہے. نسب پر بنیاد نہیں رکھی گئی. آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں گے جو آپ نے کہا کہ نسب پر بنیاد رکھی گئی. دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، خلافت عامہ اور خلافت خاصہ. خلافت عامہ اور خلافت خاصہ میں فرق ہے. آپ جتنے بھی دلائل دیتے رہے سب خلافت عامہ کے دیتے رہے. خلافت خاصہ کا آپ نے کوئی بھی باب نہیں کھولا، نہ کسی باب کو آپ نے چھیڑا. خلافت خاصہ کے لیے میں یہاں پر صرف دو حوالے دینا چاہوں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات بڑی ببانگ دوہل لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَأَز لوازم خلافت خاصہ است کے خلیفہ افضل امت باشد در زمان خلافت خود، خلافت در زمان خلافت خود عقلاً و نقلاً. یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ارشاد فرمائی. یہ خلافت خاصہ کی بات ہے. دوسری بات اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ، ان کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے پورے گروہ کے لوگ ان کا انکار نہیں کر سکتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انکار کر سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت ایک مظلوم مفکر ہیں ان کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن سیدنا و سندنا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا انکار تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی خلافت کی دو اقسام ارشاد فرمائی ہے، خلافت خاصہ اور خلافت عامہ. اور پھر آگے چل کے آپ نے ارشاد فرمایا لہذا خلافت خلفائے اربعہ خلافت خاصہ ٹھہری. یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت ہے جو ابھی ٹکر پہ چل بھی رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو تسلی ہو جائے گی. اس کے بعد شاہ صاحب آپ نے بہت بڑی دروغ گوئی سے کام لیا ہے، بہت بڑی دروغ گوئی سے کام لیا ہے. آپ نے ثقیفہ بنو ساعدہ والی حدیث نامکمل پڑھی ہے. آپ نے حدیث پوری نہیں پڑھی، ادھوری پڑھی ہے. مکمل حدیث صحیح ابن حبان رقم 413 پر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ نے اس مقام پر اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کان من خیرنا یوم توفی اللہ رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ اس دن جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا اس دن تمام صحابہ کرام کی گروہ میں افضل تھے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا فقال یا معشر الانصار الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدموا ابا بکر یوم الناس فایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر فقالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر. یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اور امام حاکم نے یہاں پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کی شرائط پر پوری ہے، لیکن بخاری مسلم کی شرائط پر پوری ہے لیکن بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی. لہٰذا آپ کا ثقیفہ بنو ساعدہ سے استدلال کرنا بالکل باطل ہے. آپ نے چونکہ حدیث نامکمل پڑھی اور دیگر احادیث جو اس باب میں کثیر احادیث ہے، چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف آپ کو یہاں پر اشارے دے رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے خیر کی اور آپ کسی دن ہمارے سامنے تشریف لائے یا آپ کے ہم خیال اور ہم نوالا لوگ ہمارے سامنے آمنے سامنے بیٹھے تو ان کو بتائیں گے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں کیا کیا ہوا تھا اور وہ حدیثیں کون کون سی ہیں جن کو آپ لوگ چھپاتے ہیں. آپ کو حدیث کو چھپانا نہیں چاہیے. اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے
مسئلہ افضلیت پر قدغن لگانے کے لیے آپ اتنی گھناؤنی سازش کی آپ نے کہ آپ نے حدیث کو مکمل نہیں پڑھا اور جو پڑھی اس سے جو استدلال کیا وہ بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا افضل ہونا لازم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی خلافت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع ہونا، تابعین کا جمع ہونا کس وجہ سے ہوا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ شرح عقائد نصفی کی عبارت ہے، شرح عقائد نصفی جس کا ٹکر ابھی چل رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا صفحہ نمبر 350 ہے۔ یہاں پر علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے آپ کے اس بوگس نظریے کا رد بڑے ہی اچھے الفاظ میں کیا ہے کہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں فَأَجْمَعَ کبار المہاجرین والانصار علی علی والتمسوا منہ قبول الخلافت وبایعوہ لما کان افضل اہل عصرہ واولاہم بالخلافت، افضل اہل عصرہ واولاہم بالخلافت، یہ الفاظ ہیں علامہ سعد الدین تفتزانی کے۔ اس کا کیا کریں گے کہ سعد الدین تفتزانی کہتے ہیں کہ مولا علی کو کبار صحابہ، مہاجرین، انصار اور تابعین نے اسی لیے خلیفہ چنا کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے، تو خلیفہ کا افضل ہونا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر صادق آتا ہے۔ آپ کا یہ استدلال کہاں جاتا ہے؟ آپ نے سوچا نہیں کہ اس کے تانے بانے جا کر اور اس کے اعتراضات جا کر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات سے ملتے ہیں؟ آپ کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے غلط مقصد موقف کو ثابت کرنے کے لیے مولا علی کی خلافت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ کا افضل ہونا شرط ہے، اس پر میں یہاں پر آپ کو آپ کے والد صاحب کے ممدوح، آپ کے بابا جان کے ممدوح سید شاہ عبد القادر صاحب جن کی کتاب زبدۃ التحقیق، اس میں زبدۃ التحقیق میں عبد القادر شاہ صاحب نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ انہوں نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ خلافت صدیق اکبر کا انکار کفر ہے۔ مجھے یہ مسئلہ تو حل کر دیجئے، اگر خلافت کے لیے افضلیت شرط نہیں ہے اور افضلیت ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے، انہوں نے یہ کفر کیوں لکھا؟ اگر نسب پر حضرت صدیق اکبر کو خلافت دی گئی تو پھر اس کا انکار کفر کیسے؟ پھر آپ کے والد صاحب نے اس کتاب کے اوپر تقریض بھی لگائی اور انہوں نے کہا کہ میری تحقیق کی چھنی سے چھنی ہوئی یہ کتاب ہے، آپ کے والد صاحب کی تحقیق کی چھنی سے چھن کر یہ کتاب آئی ہے۔ میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ رہا، اگرچہ آپ کے وہ جملے جو آپ نے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے مجھے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے وہ میرے پاس ریکارڈ ہے، تو اس کا بھی جواب میں چاہوں گا کہ آپ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ابو منصور بغدادی کا حوالہ پیش کیا، آپ نے کہا کہ جی ان کے ہاں خلافت کے لیے خلیفہ کا افضل ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ ابو منصور بغدادی ہی کا حوالہ لے لیجئے، ان کی اصول الدین صفحہ نمبر 293 کا حوالہ لے لیجئے کہ ابو منصور بغدادی کہتے ہیں فقال ابو الحسن الاشعری یجب ان یکون الامام افضل اہل زمانہ فی شروط الامامت ولا ینعقد الامامت لأحد مع وجود من هو افضل منه فيها فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة افضلهم قال في الخلفاء الاربعة ولهذا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ ابو منصور بغدادی جن کو آپ نے بطور نقل کے پیش کیا، انہوں نے خود کہا کہ خلیفہ کے لیے افضل ہونا شرط ہے، اگر افضل کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا تو وہ خلیفہ نہیں ہوگا، وہ ملوک میں سے ہوگا، وہ بادشاہوں میں سے ہوگا۔ اور پھر آگے چل کے انہوں نے ہی کہا کہ امام ابو الحسن اشعری کا یہ مذہب ہے
کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی جو خلافت ہے وہ اسی اصول پر قائم کی گئی۔ پھر اس کے بعد قاضی ابو بکر باقلانی کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا، جن کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے بابا کے ممدوح اور آپ کے بابا کے جو رائٹ ہینڈ ہیں، یا آپ کے بابا ان کے رائٹ ہینڈ ہیں سید عبد القادر شاہ صاحب، ان کے بھی یہ بڑے ممدوح ہیں قاضی ابو بکر باقلانی، جن کو آپ نے بھی بڑا سراہا، بڑی مدح سرائی کی۔ انہوں نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ فالمسلمون متفقون علی ان الامامۃ الکبریٰ ہی اعظم الامتی وان الامام الامۃ الاعظم یجب ان یکون الافضل، یجب ان یکون الافضل، یہ لازم ہے کہ امام افضل ہو، جو خلافت خاصہ کا مستحق ہے وہ افضل ہو، یہ آپ کا باطل نظریہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو بزرگ جو اس بات کے قائل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں صرف ان کا نام چیدہ بزرگوں کا نام لے کر اپنی اس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پر اعتراضات کیے، اس پر بھی آپ نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں اور جو آپ نے دروغ گوئی کی ہے اور آپ نے اس میں جو غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہیے ہیں، ان پر بھی ہم آپ کی اچھے طریقے سے خبر لیں گے۔ وہ بزرگ جو امامت خلافت کے لیے افضلیت کو شرط مانتے ہیں، ان کے نام سن لیجئے۔ شرح عقائد کا حاشیہ اسام اس کو دیکھ لیجئے، عقائد نصفی کو دیکھ لیجئے، شرح رمضان آفندی کو دیکھ لیجئے، شرح حدیقہ ندیہ کو دیکھ لیجئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا کو دیکھ لیجئے، قرۃ العینین کو دیکھ لیجئے، شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ملا علی قاری، امام الحرمین اور فاتح قادیان، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت پیر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، مولانا عبدالسمیع رامپوری، مفتی احمد یار خان نعیمی، امام قاضی علی بن محمد ابو العز الدمشقی، علامہ امام ابن قدامہ مقدسی، ان تمام بزرگوں اور ان کے علاوہ میرے پاس ایک بہت بڑی فہرست ہے، یہ بہت بڑی فہرست ہے کہ جن کے ہاں خلافت کے لیے افضلیت شرط ہے، ان سب کے نام میرے پاس یہاں لکھے اور ان کے استدلالات بھی لکھے ہیں۔ یہ تمام بزرگ اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت کے لیے افضلیت شرط ہے، اور جو آپ نے ابن بطال کا حوالہ دیا وہ بھی خلافت عامہ پر محمول ہے، وہ خلافت خاصہ پر محمول نہیں ہے۔ اگر اس پر آپ کو تفصیل درکار ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عرض کر دی جائے گی۔ اب آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، آپ کو آئندہ ویڈیو میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پر جو آپ نے اعتراضات کیے ان کے بھی جوابات تسلی سے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو آپ نے شاطرانہ طور پر اجماع کے دعوے کو توڑنے کی کوشش کی ہے اس پر بھی آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسلک اعلیٰ